محترم سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں آواز نہیں۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دعا بڑی بڑی شفا میں کہہ رہا ہے، اور ہر ایک شخص ایک ایک نوجوان کھڑے جانا 1:30 بجے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں تک پہنچانے سے پہلے آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، مکی سردار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، ہادی السبل، ختم الرسل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلام الامام، امام الکلام، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے نعت پاک کے 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو، جگ راج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا۔ البحر علا والموج طغی، من بے کس طوفان ہوش ربا، البحر علا والموج طغی، من بے کس طوفان ہوش ربا، مجداری میں ہوں، مجداری میں ہوں، مجداری میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، مجداری میں ہوں، بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل دو نشد پیدا جانا، اور انا فی عطش و سخا کا دم، اے گیسوئے پاک ابر کرم، انا فی عطش و سخا کا دم، اے
جھم برسنہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا لمحات نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. اور مقطع پیش کر رہا ہوں سماعت کریں حضرات. لمحات نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا بس خام نوائی رضا بس خام نوائی رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمحات نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم واجہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. محترم حاضرین، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیت مبارکہ کی روشنی میں حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز نماز ہی کے حوالے سے اگلے جمعہ کو بھی گفتگو ہوگی، تو میں نے چاہا کہ کچھ باتیں نماز کے تعلق سے اور آپ لوگوں تک پہنچا دوں، اس لیے کہ ماشاءاللہ پچھلے جمعہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نمازیوں کی کچھ تعداد بڑی بھی ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ شاید نماز کے تعلق سے گفتگو ہونی چاہیے. اور ان لوگوں کا چاہنا کیا، ہمارا چاہنا کیا، خدائے قدیر جبار کی بھی مرضی یہی ہے کہ میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں. اس لیے قرآن مجید میں بار بار نماز کی تاکید اور نماز کی تلقین اور نماز نہ پڑھنے کی وعیدیں اور نماز پڑھنے کے کیا مفید کیا اثرات ہوں گے اس کے تعلق سے گفتگو کی گئی ہے. آج ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ آج ایک بات ہو تو اس پر گفتگو ہو، اب کئی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خود ہمارا ہی بھیجا کام نہیں کرتا کہ اس موضوع پہ گفتگو کیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس چاروں طرف سے بٹور کر لائیں اور ایک کوئی ایسی چیز ہو آب حیات کے مثل کہ انسان کو پلا دیا جائے، انسان پی لے تو ہر لمحہ رب کی بارگاہ میں سر سجود ہو جائے. مگر کریں کیا، ایسی چیز ہمارے ہاتھ لگتی نہیں کہ ہم وہ چیز آپ تک پہنچائیں. مگر انسان اگر قرآن مجید کو سمجھنے کی سعی کرے، احادیث مصطفیٰ پر مکمل غور و فکر کرے، اس پر عمل کرے، تو انشاءاللہ الرحمن یہ آب حیات سے کم نہیں ہے.
یہ آب حیات سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ انسان جب خدا کا ہو جاتا ہے تو انسان زندہ جاوید بن جاتا ہے۔ غریب نواز کو وصال کیے ہوئے کئی سو سال گزر گئے، کئی سو سال ہو گئے، آج بھی لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں۔ یہ زندگی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ جو زندگی ملی ہے یہ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے ملی ہے۔ یہ جو غریب نواز کو زندگی ملی ہے اللہ کی بندگی کی بدولت ملی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان مسلمان اللہ کی بندگی کے ذریعے سے آب حیات کے پینے کے مانند ہو جاتا ہے، یعنی انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس قدر زندگی فراہم کر دیتا ہے کہ صبح قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، انسان تخت و تاج کا مالک بھی ہوتا رہے گا، انسان بڑا بڑا کام کرتا رہے گا، مگر وہ انسان جس نے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کی رضا کو پا لیا ہے، وہ انسان کا عالم ایسا ہو جائے گا، ہر انسان چلے جائیں گے، صبح قیامت تک اس انسان کا نام دنیائے ہستی میں موجود اور پابندہ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے ہے، سارا کچھ اللہ کی بندگی کے ذریعے سے، مگر یہ ہے کہ انسان سوچے، انسان سمجھے، اللہ کی بندگی کو اپنا سب سے پہلا مقصد سمجھے۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج میں عموماً تو عام لوگوں سے اور خصوصاً میرے خاص نوجوان دوستوں سے گفتگو کرنا چاہوں گا، اس لیے کہ اگر نوجوان معاشرہ، نوجوان لوگ سدھر جائیں، نماز کے پابند ہو جائیں، تو انشاءاللہ الرحمن مجھے امید ہے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اس لیے میں نے پہلے کہا عموماً سب سے، لیکن خصوصاً نوجوانوں سے، اور مجھے امید ہے کہ میرے دوست میری باتوں کو سمجھیں گے بھی انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ توجہ دیں میرے دوست، جلدی بند کیجیے، آپ اس کو جلدی ختم کریے، اسے توجہ دیجیے آپ لوگ، بہت سنجیدگی، متانت اور آہستگی کے ساتھ یہ جملے آپ کے نوجوان نسل کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، سورہ مریم اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بعد کچھ ناخلف لوگ ایسے آئیں گے۔ کیا کہا اللہ ہے؟ ناخلف، ایسے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، کچھ ناخلف لوگ اس کے بعد ایسے آئیں گے اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو ضائع کریں گے۔ یہ ناخلف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہہ دیا کہ ناخلف لوگ آئیں گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے سورہ مریم۔ کچھ ایسے ناخلف لوگ آئیں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے، اضاعوا الصلاۃ، جو نماز کو ضائع کریں گے، واتبعوا الشہوات، اور شہوات کے، شہوتوں کے پیچھے پڑے رہیں گے، شہوتوں کی اتباع کریں گے، ہے نا؟ چال چلن، ہمارے زبان میں کہتے ہیں چال چلن، لچھن ٹھیک نہیں ہوگا، ہے نا؟ شہوت کے طرف مائل ہو جائیں گے، رغبتیں ہوں گی۔ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم کی سب سے نچلی دردناک عذاب اللہ تعالی دے گا۔ میں انشاءاللہ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں ان باتوں کا بیان کرنے کی بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اسی پہ گفتگو کرتے ہیں۔ غی، یلقون غیا، غی جو ہے نا، غی یہ جہنم کی نچلی، نیچے والا طبقہ ہے، بڑا سخت عذاب والا طبقہ ہے۔ یہ ایسا درجہ ہے جہاں پر انسان کو جب ڈالا جائے گا تو انسان وہاں کے عذاب کو سہنا تو دور کی بات، عذاب کا نام سنتے ہی انسان کے گوشت جھڑنے لگیں گے۔ اتنا سخت عذاب
ان لوگوں کے لیے ہے جو نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کرنا، نمازوں کو ضائع کرنا سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ نماز کو چھوڑنے والے، اضاعوا الصلاۃ میں مفسر قرآن بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاگرد جسے کہا جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس جنہیں شاگرد رسول کہا گیا ہے، جنہیں سرکار کی امت کا سب سے بڑا مفسر کہا گیا ہے، وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہاں اضاعوا الصلاۃ سے مراد یہ نہیں کہ نمازوں کو چھوڑنے والے کو ایسا عذاب دیا جائے گا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اضاعوا الصلاۃ سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھیں گے مگر سستی کی وجہ سے نماز کو قضا کر کے پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ نمازوں کو چھوڑنے والوں کا ذکر نہیں ہے، جو نماز تو پڑھیں گے مگر سستی کی وجہ سے ظہر کی نماز کو عصر میں پڑھیں گے، عصر کی نماز کو مغرب میں، مغرب کی عشاء میں، عشاء کی فجر میں پڑھ لیں گے، فجر کی ظہر میں پڑھ لیں گے، سستی کی وجہ سے سوچے کہ بعد میں پڑھ لیں گے، نمازوں کو قضا کریں گے۔ نمازوں کو قضا کرنے والے کے تعلق سے پڑھ تو رہا ہے، نماز پڑھ تو رہا ہے مگر قضا کر رہا ہے، ظہر کی عصر میں پڑھ رہا ہے، سستی کر رہا ہے، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن یہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو جہنم کا سب سے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ میرے دوست، میرے نوجوان ساتھی، اب آپ مجھے بتائیں کہ جو نمازوں کو ترک نہ کرے، نمازوں کو قضا کرے، نمازوں کو سرے سے چھوڑنے والا نہیں، نمازوں کو، اور یہی چیز حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ ساتھ حضرت سعید ابن مسیب رحم اللہ بھی اسی آیت کے تعلق سے یہی فرماتے ہیں کہ یہاں اضاعوا الصلاۃ سے مراد نمازوں کو سستی کی وجہ سے قضا کرنے والا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو نمازوں کو پڑھے مگر سستی کی وجہ سے قضا پڑھے، وہ جب جہنم کی دردناک عذاب کا مستحق ہے تو جو نمازوں کو سرے سے چھوڑ دے رہا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ جہنم کے اس عذاب کو برداشت کر سکیں گے؟ کہ آپ کا سینہ اتنا مضبوط ہے کہ آپ جہنم کے دردناک عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ کہ آپ کے اندر اتنی سخت، اتنی قوت، اتنی طاقت، اتنی بساط ہے آپ کے اندر کہ آپ غی جیسے نچلے درجے کے عذاب کو برداشت کر لیں گے؟ اگر آپ کے اندر اتنی سخت نہیں ہے تو نمازوں کو ترک کیوں کر رہے ہیں؟ نمازوں کو چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ نمازوں کو ترک کیوں کر رہے ہیں؟ میں ابھی صرف نمازوں کو سستی کی وجہ سے آگے بڑھانے والا، ظہر کی عصر میں قضا کرنے والا، اس کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، ابھی نمازوں کو چھوڑنے والوں کے تعلق میں نے نہیں کہا۔ ابھی یہ عذاب یلقون غیا، قرآن کہتا ہے سب سے نچلا عذاب دیا جائے گا، غی کا عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو جو نمازوں کو سستی کی وجہ سے قضا کرتے ہیں۔ ارے جب سستی کی وجہ سے قضا کرنے والے کی یہ سزا ہے تو چھوڑنے والے کی کیا سزا ہوگی؟ چھوڑنے والے کی کیا سزا ہوگی؟ آج دیکھیں نا، انسان کہہ رہا ہم پریشان ہیں، پتہ نہیں ہم سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، اللہ ہمیں عذاب دے رہا ہے، ہمارے سے کون سی خطا ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانی ہے، ہم سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، ہمارے کاروبار میں برکت ہی نہیں ہے، تجارت میں نقصان ہی نقصان ہے۔ ارے نادان، تو نمازوں کو چھوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم سے کون سی غلطی ہو گئی، ہم سے کون سی خطا ہو گئی جس بنا پر آج ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، جس بنا پر آج ہم پریشانے پھنسے ہوئے ہیں، جس بنا پر آج ہم مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ نادان، نماز کو چھوڑ دینا یہ زنا کرنے سے برا ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ قتل کرنے سے برا ہے۔ کیا آپ کو نہیں پتا
بنی اسرائیل کی ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور آنے کے بعد کہا اللہ کے مقدس نبی مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، میں نے توبہ بھی کی ہے، آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا گناہ کیا ہے، تمہارا گناہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا گناہ یہ ہے کہ مجھ سے زنا ہو گیا، جب زنا ہوا تو بچہ پیدا ہوا، جب بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ پہلے زنا، پھر بچہ پیدا ہونا، پھر بچے کو قتل کر دینا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عورت نکل جا یہاں سے، کہ ایسا نہ ہو کہ جو گناہ تم نے کیا ہے اس گناہ کی نحوست تمام لوگوں پر آ جائے، تمام اس نحوست میں مبتلا ہو جائے، نکل جا یہاں سے۔ ادھر وہ عورت روتی ہوئی نکل گئی، ادھر جبرائیل امین حاضر ہو گئے اللہ کا پیغام لے کر کے، اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ نے اس توبہ کرنے والی عورت کو واپس کیوں کر دیا، اسے بھیج کیوں دیا؟ کہ آپ نے اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا گنہگار آپ نے کسی کو نہیں دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا گنہگار کون ہو سکتا ہے؟ زنا بھی کرے، بچہ پیدا ہو، بچہ کو قتل کر دے، اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر کے جبرائیل امین آئے اور جبرائیل کے ذریعے سے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ، ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے والا اس عورت سے بھی زیادہ گنہگار ہے۔ ایک نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینے والا، چھوڑ دینے والا، اس عورت جس نے زنا کیا ہے، جس نے قتل کیا ہے، اس سے بھی برا ہے، اس سے بڑا گنہگار اگر کوئی ہے تو ایک نماز کو جان بوجھ کر ترک کر دینے والا ہے۔ اور یہی حال، یہی چیز، یہی بات امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ سرکار کی بارگاہ، ہمارے نبی کی بارگاہ میں بھی ایک عورت آئی تھی، اللہ اکبر، ایک عورت آئی تھی، شوہر باہر گیا ہوا تھا، اس سے زنا ہو گیا، جب زنا ہو گیا تو بچہ حاملہ ہو گیا، بچہ پیدا ہوا، سوچی میرا شوہر پوچھے گا کس کی اولاد ہے، کون ہے، کیا جواب دوں گی، تو بچے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہو گئی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کیونکہ تم شادی شدہ ہو اس لیے تمہارے اوپر رجم ہوگا، اور تم نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ، قتل قصاص ہے۔ اتنا کہا، اور دنیاوی اخروی جو عذابات تھے، جو بھی تھی، سرکار نے ساری چیزیں بیان کی، اور بیان کرنے کے بعد میرے آقا کا ایک جملہ سنے، ایک جملہ سنے، اگر اب بھی بے نمازیوں کے دل نہ دہلے تو پھر میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب بھی اس لیے کہ جملے میرے نہیں ہیں، کہہ تو میں رہا ہوں، لیکن بات میرے آقا کی ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آج لوگ کرتے ہیں نا، میں بیمار ہوں، میرے پاؤں میں تکلیف ہے، مجھے فلاں ہے، مجھے ڈھماکہ ہے، بیمار میں بھی نماز فرض ہے، آپ کے اوپر معاف نہیں ہے، بیماری کے حالت میں بھی آپ پر نماز معاف نہیں ہے۔ کھڑے نہیں ہو سکتے، بیٹھ کے پڑھیے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے آنکھوں کے اشارے سے پڑھیے، مگر نماز معاف نہیں ہے۔ یہ کون سا بہانہ آپ بنا رہے ہیں دنیا والوں کو، ہم لوگوں کو بتانے کا؟ ہمارے پاس آپ بتا سکتے ہیں، خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ میرے آقا نے جملہ ارشاد فرمایا اس عورت سے، اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا میں نے تو یہ سوچا تھا جس گھبراہٹ کے ساتھ تم آئی تھی، جس گھبراہٹ کے ساتھ، کیونکہ گناہ ہو گیا تھا، دوڑتی ہوئی، ہانپتی کانپتی گھبراتی ہوئی آئی تھی، میرے آقا نے فرمایا میں نے تو یہ سوچا تھا کہ شاید تمہارے ساتھ تم سے عصر کی نماز قضا ہو گئی ہوگی، تمہارے آنے کی وجہ، تمہارے گھبرانے کی وجہ، جو تم ہانپتے کانپتے آئی تھی، مجھے ایسا لگا کہ تمہاری عصر کی نماز قضا ہو گئی ہوگی، یعنی عصر کی نماز کا قضا ہو جانا اس زنا سے، اس گناہ سے، اس قتل سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نمازوں کو چھوڑنے کے عادی بن گئے ہو میرے دوست؟
کیوں نمازوں کو ترک کر رہے ہو؟ میرے آقا کا فرمان آپ نے نہیں سنا؟ میرے آقا تو فرماتے کہ جو نمازوں کو ترک کر دے اللہ اکبر قیامت کے دن وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا۔ اور ایک جگہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن نماز کو ترک کرنے کا عادی، نماز کو چھوڑ دے، نماز کو ترک کر دے، فرمایا گیا وہ حامان، شداد، فرعون، ابی بن خلف ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا کوئی مسلمان چاہے گا کہ ان کا حشر دشمن خدا کے ساتھ ہو؟ کیا کوئی چاہے گا کہ اس کا حشر وہ اٹھایا جائے تو فرعون کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا کوئی چاہے گا کہ اٹھایا جائے تو اللہ کا دشمن شداد کے ساتھ اٹھایا جائے؟ نہیں چاہے گا نا۔ آج تو ہم کہتے ہیں ہم غریب نماز کے ساتھ اٹھیں گے، اولیاء اللہ کے جانے والے اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھیں گے۔ اولیاء اللہ کے ساتھ اٹھنے کے لیے اولیاء اللہ کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا، ہم فلاحی کام کرتے ہیں، ہے نا، ہم فلاحی، ہم دوسرے کام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، مسجد میں لگا دیا ہم پیسہ، مسجد میں لگا دیا ہم پیسہ، جنت ہمارا نام ہے بھائی، دے دیا ہم دوسرے غریبوں کو، ہاتھ پھیر دیا اس کے سر پر، ہو گیا ہمارا بیڑا پار، ہے نا بھائی۔ ہم فلاحی کام کرتے ہیں، دوسرے اعمال کرتے ہیں، مگر سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں من لقی اللہ فہو مضیع الصلاۃ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دے اس کا کوئی عمل، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے عمل، دوسرے عمل کے تعلق سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو نمازوں کو ترک کر دے یعنی اس کے اعمال وہی قبول ہوں گے جو نمازی ہوگا، اللہ کو وہی پسند ہے جو نمازی ہو، جو خدا کا باغی ہو، جو خدا کی بارگاہ کا باغی ہو، جو خدا کی بارگاہ سے دور رہے، وہ کتنا ہی فلاحی کام کر لے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہم نے بنا لیا ہے پیترا جس کو کہتے ہیں، بس نماز نہیں پڑھتے ہیں، کسی غریب کو دے دیے، بے شک اچھی بات ہے، دینا قبول ہے، اللہ قبول فرمائے گا، قبول کرنے والی ذات وہی ہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دوسرے اعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن نماز آپ کے اوپر فرض ہے، افضل العبادات میں سے ہے۔ نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پل صراط میں کام آنے والا عمل ہے، نماز قبر کی تاریکی میں روشنی لانے والا عمل ہے۔ جب یہ نہیں پھر وہ سب چیزیں کیسے قبول ہو جائے؟ ایک ہے نا، آج ہمارے معاشرے میں ایسی باتیں پائی جا رہی نہیں پائی جا رہی، وہ بڑا آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اس کو جو ہے نا ٹائم نہیں ملتا نماز کا، یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت میں فجر کی نہیں اٹھ پاتا ہوں تو 4 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے حضرت میں 3 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، فجر میں عشاء میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، ہے نا، کوئی کہتا ہے میں فجر عشاء تو پڑھ لیتا ہوں لیکن کام پہ جاتا ہوں، ظہر عصر نہیں پڑھ پاتا، مغرب نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو کیا ہوا، میں تو نمازی ہوں نا، یہ بھی ایک بات آتی ہے، تو کیا ہوا، میں تو نمازی ہوں نا۔ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ بہت لمبا وسیع موضوع ہے اور میں انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا اس کو، کیونکہ میں نے ابھی کچھ شروع ہی نہیں کیا ہے۔ پہلی بات یہ میں نے جو کچھ بیان ابھی شروع نہیں کیا، میں ابھی بس تمہیدی جملے آپ تک پہنچا رہا، سمجھے آپ، مگر اللہ عقل دے، سلیم دے، عقل سلیم دے، اللہ جو ہے شعور دے، سمجھنے کی صلاحیت دے۔ وہ لوگ جو نمازوں کو ترک کر دے رہے ہیں میں ان سے بالکل مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں، میری بات اگر آپ کو نہیں اچھی لگتی ہے مت مانے میری بات، اللہ کے احکام اور فرامین کو مانیں، سرکار کے فرامین کو پہ عمل کریں، سرکار کی سنتوں پہ عمل کریں، آپ نمازوں کے پابند بن جائیں۔ یہ آپ کا عذر جو آپ بیماری کا اور نہ جانے کیا کیا جو لگاتے ہیں لوگ، یہ عذر آپ کا عذر شرعی نہیں ہے، یہ عذر آپ کا عذر شرعی نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اور اگر عذر شرعی ہے تو پھر اس کی کچھ وضاحتیں بھی ہیں،
ہاں بھائی، اگر کچھ ایسی بات آ گئی ہے، مثال کے طور پر آدمی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو ہے کہ بیٹھے پڑھے، اس کے لیے ہے نا کچھ سولوشن تو ہے نا۔ اسلام آپ کے اوپر جبر نہیں کرتا، آپ پر ظلم نہیں کرتا، ہاں اس کے کچھ سولوشن ہے، آپ علماء سے پوچھیں، آپ اس کے جو طریقہ کار ہے علماء سے پوچھے، بتائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ خود بخود ہی عالم بن کر کے مجتہد بن کر کے سوچیں گے میرے اوپر نماز نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اتنا سخت، اتنا دردناک عذاب ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے قرآن کریم میں ہے کہ جب قیامت کے دن جہنم میں لوگوں کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جائے گا، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا جب گھسیٹا جائے گا تو جنتی لوگ جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز کس بنا پر، کس وجہ سے، کس چیز نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنایا، کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں ہے، جہنمیوں کو گھسیٹ کر، بے نمازیوں کو گھسیٹ کر جہنم میں داخل کیا جائے گا، ویل میں داخل کیا جائے گا اور غی میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے عذر اور بہانہ بنا کر کے نمازوں کو چھوڑنے والے، خدا کی قسم کامیابی تمہارے ساتھ کبھی نہیں ہو سکتی، کامیابی کبھی تمہارے قدم نہیں چوم سکتی جب تک کہ تم نماز کو اپنے نگاہوں کے، اپنے نظروں کے سامنے رکھ کر کے نمازوں کو ادا نہ کرو، جب تک کہ پکے نمازی نہ بن جاؤ۔ تو آج ایک ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کیا کہ بھائی 2 وقت کی پڑھ رہا، میں پکا نمازی نہیں ہوں کیا، میں 3 وقت تو پڑھتا ہوں، پکے سے پڑھتا ہوں، 1 وقت چھوٹ جاتی ہے، فجر میں نہیں اٹھ پاتا، باقی 4 وقت پکا پڑھتا ہوں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ 1 وقت بھی نماز کو ترک کرنے والا بے نمازی ہے، اور یہ آپ کو عذر لگاتا ہے میں کام پہ جاتا ہوں تو نہیں کر پاتا ہوں، یہ عذر شرعی قطعاً نہیں ہے، یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ آپ دنیا میں آئے اس لیے ہے کہ آپ اللہ کی بندگی کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جس نے بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، رزق دینا اس کے ذمہ کرم میں ہے، رزق دینے والی ذات وہ ہے۔ آپ کام پہ کتنا جائیں، کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں ہے تو نہیں مل سکتا، لیکن اگر رزق ہے، آپ عبادت کرتے رہے، دن بھر مسجد میں بیٹھے رہیں، جو رزق آپ کو آنا ہے وہ آ کر رہے۔ اس لیے ہمارے دوست لوگ، نوجوان لوگ، آج دیکھیں، آج ایسے بھی نوجوان، مجھے تو شرم آتی ہے بولتے ہوئے، ایک دکان کر لیا، 4-5 پٹوں کو بلا لیا، ہمارے ساتھی لوگ ہیں، یہ خود بے نمازی اور 4-5 جو بلا کر رکھا وہ بھی بے نمازی ہے نا، وہ دوستی نبھا رہے ہیں، یہ کام کر رہا ہے، وہ 4-5 آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھ گئے، کر تو ہم تیرے ساتھ ہیں، بس چائے کی چسکیاں چل رہی ہے، گپے لڑا رہے ہیں، نمازوں کی بات چھوڑ دے رہے ہیں۔ ایک شیطان 1 سجدے کا انکار کیا تھا، کتنے سجدوں کا؟ 1 ہی سجدے کا انکار کیا تھا، مردود بارگاہ ہو گیا ہے۔ آپ دن میں 5 بار حی علی الصلاۃ جو اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے اس ندا کا انکار کرتے ہیں، آپ کیسے اللہ کی بارگاہ مقبول بن جائیں گے؟ اپنے دکان میں بیٹھ کر کے دوستوں کو چائے پلانے والوں اور دوستوں کو نمازوں سے دور رکھنے والوں، جتنے گناہ اس کے اوپر ہے اس سب کا گناہ اس کا ڈبل تمہارے اوپر دیا جائے گا، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے نماز سے رک جا رہے ہیں۔ اگر تم کو نماز سے پیار ہے، دوستوں سے محبت ہے، تو جب نماز کا وقت آئے نکل جاؤ یہاں سے۔ ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ تھا، خود میرے آقا، اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار ہم سے بات کرتے، اچھی اچھی باتیں کرتے، مسکراتے، سرکار جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا، اذان آتی، ایسا لگتا تھا جیسے سرکار ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے۔ یہ میرے آقا کا حال تھا، اللہ اکبر، وہ نبی جو معصوم الخطا ہے، اپنی بیویوں سے، ازواج مطہرات سے بات کر رہے ہیں، لیکن اذان کی آواز آئے، خود عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایسا ہو جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ سرکار ہمیں پہچانتے، ہمیں جانتے ہی نہیں ہو۔ آج اذان کی آواز آ رہی ہے، حی علی الصلاۃ کانوں پہ ہے، لیکن ہمارے والیوم کم نہیں ہوتے، اور شرم تو ہماری مر گئی ہے، غیرتیں تو ہمارے ہم نے لٹوا دیا، گنگا جمنا میں بہا دیا ہے ہم نے، شرم نام کی چیز تو ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، اور نماز کے لیے کہو تو تیور بدل جاتے ہیں۔ حضرت تم خالی نماز کے لیے بولتے ہو، خالی تو کس کے لیے بولوں؟ زنا کرنے کے لیے کہوں کیا؟
معاذ اللہ کون سی دعوت دوں؟ بھائی ہم کو آپ یہاں رکھے اس لیے ہیں کہ ہم دین کی دعوت دیں نا، کون سی دعوت دینا چاہیے؟ آج اچھی بات بتانا بھی گناہ، یہی حال ہو گیا آج۔ اب نماز کے بارے بول دو تو بے نمازی کو تکلیف، اتنا کڑک نہیں بولا جاتا، ایسا نہیں بولنا چاہیے، تو پھر کون سا نرم نرم بات بولنا چاہیے؟ بس جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، تو جنت کا میرے باپ کی جاگیر ہے کہ بول تو جنت میں چلے جاؤ؟ ہاں بھائی، ایسے معاملات آج نوجوانوں کا حال ایسا ہو گیا ہے، شرم آتی ہے مجھے، ان کو اچھے کام کے دین کی دعوت دو تو برا لگنے لگتا ہے، منہ چھپانے لگتے ہیں۔ اب حضرت آ رہے ہیں، اب ہم کو نماز میں بولیں گے پہلے گھس لے، پہلے نکل لے، کلٹی مار لے۔ آج نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے، اور میں تو ایسے نوجوانوں کو اور جان بوجھ کے ہاتھ پکڑ کے بولتا ہوں، اے سن نماز کو آ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو، ہم سب کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج نوجوان دوسرے کاموں کے بہت وقت ہے ان کے پاس، مگر نماز کے لیے ان کا وقت ٹائم ہی نہیں ملتا حضرت کو۔ دیکھیں ابھی میں نے سنا کہ ایسا ہی مسئلہ، اللہ اکبر کے وہ بڑے تو بڑے، چھوٹے میاں بھی سبحان اللہ، وہ جو 15-16 سال کے جو نوجوان لوگ ہیں جن کے ابھی سے دانت بھی نہیں نکلے ہیں، ان کو مارو تو خون کی جگہ دودھ ہی نکلے گا۔ ان کا بھی حال یہ ہے کہ بس لایا برتھ ڈے کیک، 1000 روپے کا کیک، وہ اس کے اوپر پھینک رہا ہے منہ پہ، وہ اس کے اوپر پھینک رہا ہے منہ پہ، آپ واٹس ایپ کھول کے تو اسٹیٹس میں سب وہی نظر آئے گا۔ غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں، 1000 روپے اگر 500 روپے تم نے کسی مدرسے کسی مسجد میں لگا دیا، تمہارے آخرت کے سدھرنے کا نجات ایک ذریعہ ہے، مگر دوستوں کے ساتھ ان کیک کو ایک دوسرے پر مارتے ہو اور ہنسی مذاق کرتے ہو، شیطانوں والا حرکت اور کام کرتے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، شرم آنی چاہیے۔ یہ حال آج کے وہ چھوٹے چھوٹے پٹو داں کا ہے نا بھائی، اتے کا، اتنا تو چھوڑ دیے، اتنا تو پکا بے نمازی ہے، وہ تو اتے کو لے کر کے بول رہا ہے کوئی ضرورت نہیں رے، بیٹھ رہے یار، کیا نماز پڑھ کے کیا کر لے گا تو، یہ بھی آج جملے یہ بھی سننے کو ملتے ہیں، کیا کر لے گا تو بیٹھ رہے، ایک دن میں کون سا بڑا نمازی بن جا رہا ہے تو، ہے نا؟ وہ تو خود بے نمازی ہے، وہ تو خود، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ بے نمازی زانی سے برا ہے، بے نمازی قاتل سے برا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا، اللہ کے مقدس ولی کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ بے نمازی کو دیکھ کر کے سور بھی جو ہے نا وہ بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی کانپنے لگتا ہے کہ بھائی کوئی بے نمازی آ رہا ہے۔ اور یہی ہے نحوستیں جو ہمارے گھروں میں ہے نا، یہ بے نمازیوں کی وجہ سے ہے۔ ہمارے گھروں میں نحوستیں ہیں نا، بلائیں ہیں نا، پریشانیاں ہیں نا، بے نمازی کی وجہ سے۔ سرکار غوث پاک کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اللہ اکبر، ایک شخص آیا کہ حضور میرے گھر میں برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، کیا کروں؟ سرکار غوث پاک نے فرمایا جا اپنے گھر کے دروازے پردہ لگا دے، گھر کے دروازے پردہ لگا دے، پردہ لگا دیا۔ کچھ دن کے بعد آیا، سرکار اب تو اتنی برکتیں ہو رہی، کیا بتاؤں سرکار، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، پردے میں برکت کیا ہے؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں تمہارا گھر جو ہے وہ راستے کے قریب ہے اور بے نمازی کا گزر ہوتا ہے، بے نمازی تمہارے گھر میں جھانک لیتا ہے، تو بے نمازی کے جھانکنے کی وجہ سے، اس نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کی برکتیں زائل ہو جانے، ختم ہو جا رہی ہیں۔ ایک بے نمازی گھر میں جھانک لے تو گھر کی برکتیں ختم ہو جائے۔ جس گھر میں باپ بھی بے نمازی ہو، بیٹا بھی بے نمازی ہو، ماں بھی بے نمازی ہو، بہن بھی بے نمازی ہو، اس گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس گھر میں برکتیں کیسے آئیں گی؟ اس لیے نمازوں کے پابند بنو۔ اور نوجوان دوست، وہ چھوٹے بچے بھی، چھوٹے چھوٹے جو ہیں، موٹے موٹوں کی بات بھی کر رہا ہوں، چھوٹے چھوٹوں کی بات بھی کر رہا ہوں، تم لوگ بھی یہ شیطانی حرکت مت کرنا۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، فضول خرچی۔ فرمایا گیا کہ شیطان کہتا ہے فضول خرچ کرنے والا میرا بھائی ہے۔ کیا تم شیطان کے بھائی بنو گے؟ شیطان کے ساتھ رہو گے؟ شیطان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا؟ اپنے آپ کو چین کرو، ان تمام چیزیں بچو۔ اپنے باپ کے پیسے کو غلط طریقے سے خرچ مت کرو۔ تمہارا باپ کتنی محنتوں کے ساتھ 10 روپے لا کر کے تمہیں دیتا ہے کہ میرا بیٹا خوش ہو جائے، اپنے باپ کے پیسے کو غلط طریقے سے برباد نہ کرو۔ ایک چیز، دوسری چیز اور میں نے یہ بھی سنا کہ نماز میں کچھ نوجوان بچے، وہی اسی عمر کے بچے ہی نماز میں کھڑے ہو جائے، کوئی نماز پڑھے تو آ کے ہاتھ ہلاتے ہیں، بات کرتے ہیں، کیا ہے بولنا، کیا کر رہا ہے، وہ صوفی بن رہا ہے کیا؟ وہ نماز میں کھڑا ہے، اس کے ساتھ کھڑا صوفی بن رہا ہے کیا؟ اس کم بخت سے بڑا کم بخت پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔
ایک آدمی جو خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہے، اللہ اکبر، ہاں بزرگان دین جب نماز کے لیے جاتے تو ہاتھ پاؤں کانپ جاتے تھے، بدن پورا پیلا پیلا ہو جاتا تھا اس خوف سے کہ خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. اور یہ ایک انسان، ایک نوجوان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور یہ شیطان اس کو ہلا رہا ہے، اور یہی نمازی ہے، یہ اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا ہے، ہاں یہ اپنے آپ کو اچھا آدمی کہہ رہا ہے. تجھ سے برا، تجھ سے بدتر کوئی انسان نہیں ہے. ایک انسان جو اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کو تم اللہ کی بارگاہ سے گھسیٹ کر کے اور شیطانوں کے راستے پہ لگا رہے ہو. اس لیے ان تمام خرافات سے بچو. میں جس کو دیکھ لوں گا پھر تو بہت برا حال ہو جائے گا، پہلے بتا دیا میں. اس لیے ان تمام چیزوں سے بچو. نوجوان دوست نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر محلے میں نے پچھلے ہفتے سنیچر سے ایک دو دوست کو میں نے کہا بھی تھا، ہر محلے میں 4-5 نوجوان ایسے ہوں جو صبح کو اٹھیں اور اٹھنے کے بعد پورے محلے کا گشت کرے، سب کو نماز کی دعوت دے، سب کو نماز میں بلائے، مسجد میں لے کر کے آئے. انشاءاللہ پچھلے جمعہ میں اچھے لوگ ماشاءاللہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، اور بھی میں چاہتا ہوں کہ وہاں تک پوری مسجد بھر جائے، ہر ایک آدمی نمازی بن جائے. انشاءاللہ دیکھیں آپ کس طریقے سے ہمارا معاشرہ سدھرتا ہے، کس طریقے سے ہمارے معاشرے میں انقلاب پیدا ہوگی. انشاءاللہ یہ آپ کی ذمہ داری. کریں گے نوجوان لوگ انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ سے 15 سے 20 منٹ کا وقت دیجیے. ظہر میں 10 منٹ کا وقت دیجیے، 15 منٹ کا عصر میں، 20 منٹ کا وقت دیجیے آپ مغرب میں، 20 منٹ کا وقت دیجیے آپ عشاء میں، 20 منٹ کا وقت دیجیے آپ فجر میں. آپ کو اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے آپ سے، بس اتنا وقت دیجیے آپ خدا کی بارگاہ میں. آئیے بس انشاءاللہ دیکھیے کیسا انقلاب آپ کی زندگی میں آتا ہے. اور ایسے دوست جو نماز سے دور رکھیں، ان بدماش دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیے. وہ سانپ کا زہر اتنا قاتل نہیں ہے جتنا کہ برے دوست ہیں. ان برے دوستوں سے اپنے آپ کو بچائیے. اللہ تعالی ہم تمام کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہم تمام کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.